کیا وبا میں مرنے سے حقوق العباد معاف ہو جائیں گے؟ میں نے سنا ہے کہ موجودہ وبا سے جو لوگ مر جاتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں۔ اگر ایسا شخص حقوق العباد میں کوتاہی کا مرتکب ہو تو اس کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ ہوگا؟ عادل شہزاد، سعودی عرب۔ دیکھیں، یہ شہادت کی قسم ہے، مگر اس میں فضیلت ہے، موت کی، گناہ معاف ہوتے ہیں، مگر یہ کہ سارے ہی معاف ہو جاتے ہیں اور کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، یہ اللہ ہی جانے۔ تو اس لیے ہمیں تو گناہ سے بہرحال بچنا چاہیے، اور اگر وبا میں مر گیا تو شہادت کی فضیلت بھی حاصل ہوگی۔ تو اس لیے حقوق اللہ بھی پورے کرنے ہیں، حقوق العباد بھی۔ پھر اگر اللہ شہادت دے دیتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ایک اضافی نعمت ہے۔ تو کبھی یہ سوچ کے گناہ کرنا کہ میری وبا میں موت واقع ہو جائے گی تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ سوچ کے گناہ کرنا بالکل جائز نہیں ہے اور بے وقوفی ہے۔ تو حقوق العباد تو ویسے بھی بہرحال ادا کرنے ہی پڑتے ہیں، وہ تو دینے ہی دینے ہیں، اور اللہ کے حقوق یعنی اگر نمازیں باقی ہیں، روزے باقی ہیں تو ان کی بھی وصیت کرنا لازم ہے۔ دوسری شادی کے لیے بال کالے کر سکتے ہیں؟ اگر دوسری یا تیسری شادی کا ارادہ ہو تو کیا داڑھی کو کالا رنگ کر سکتے ہیں تاکہ رشتے آنے میں آسانی ہو؟ قاری عبد الرحمن، پھر بھی کوئی لفٹ نہیں کرائے گا۔ یہ بتا دوں آپ کو میں، بالوں کو چاہے آپ پلاسٹک سرجری بھی کروا لیں نا، دوسری شادی کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، پھر جا کے رشتہ ملتا ہے، بڑے دھکے کھانے پڑتے ہیں انسان کو۔ اور دوسری شادی کے لیے جتنے دھکے کھائیں گے نا، کرنے کے بعد جو دھکے کھائیں گے وہ اس سے ڈبل ہیں، تو جو رہے سہے بال ہیں وہ بھی سفید ہو جائیں گے۔ تو پھر بھی میں کہتا ہوں کرو یار، ہمت کرو، ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے۔ باقی داڑھی کو کالا نہ کریں، آپ براؤن کر سکتے ہیں، کالا نہ کریں آپ، کالے کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض فقہاء نے گنجائش دی ہے کہ بیوی اگر بہت زیادہ اصرار کرے اور اس کی خوشی ہو تو بعض فقہاء نے داڑھی کو کالا کرنے کی گنجائش دی، لیکن راجح قول یہی ہے کہ کالا نہیں کر سکتے 40 سال کے بعد، تو آپ براؤن کر سکتے ہیں، لیکن اتنے براؤن کے دیکھنے میں بالکل کالے نظر آئیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کئی سال کے سجدہ تلاوت واجب ہوں تو کیسے ادا کریں؟ اگر کسی شخص نے پچھلے 8 سالوں سے اب تک لا علمی کی وجہ سے سجدہ تلاوت ادا نہ کیا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ محمد عرفان، اعظم گڑھ۔ بھائی سارے سجدے کر لے، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اندازہ لگا لے کتنے سجدے واجب ہوں گے، زیادہ 500 ہوں گے، 1000 ہوں گے، 1500 ہوں گے، تو کیا ہے اس میں؟ روزانہ ہر نماز کے ساتھ تھوڑے تھوڑے کرتا رہے، لیکن نمازوں کے بعد مسجد میں سجدہ کرنا مکروہ ہے کیونکہ لوگ اس کو پھر سنت عمل سمجھتے ہیں۔ تو گھر میں آپ روزانہ کر لیں، 10 کر لیں، 20 کر لیں، 30 کر لیں، اور ڈائری میں نوٹ کرتے چلے جائیں۔ روزے میں تھوک اور بلغم نگلنے کا حکم کیا؟ روزے کی حالت میں تھوک، بلغم یا ناک کا پانی نگل لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نازیہ صاحب انڈیا سے۔ نہیں ٹوٹے گا، بلغم و شلغم نگلنے سے نہیں روزہ ٹوٹتا۔ فیڈ کرانے والی عورت کے لیے روزے کا حکم، اگر ماں 10 ماہ کے بچے کو دودھ پلاتی ہو تو کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں؟ محمد سفیان ملک انڈیا سے۔ بھئی یہ تو اسی ماں سے پوچھا جائے گا رکھ سکتی ہے یا نہیں، اگر رکھ سکتی ہے تو رکھنا فرض ہے، نہیں رکھ سکتی تو رکھنا فرض نہیں ہے۔ اب وہ رکھ سکتی ہے کیسے؟ بھائی ماں کو چاہیے کہ جو خواتین بچوں کو فیڈ کراتی ہیں ان کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے کیونکہ انرجی ان کی جو یوٹیلائز ہوتی ہے بہت زیادہ، تو وہ غروب آفتاب سے لے کر صبح سحری تک نان اسٹاپ کھائیں، خوب کھائیں اور پھر بچے کو فیڈ کرائیں، تو یہ آسانی سے ہو سکتا ہے۔ فیڈ کرانا کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے کہ فیڈ کرانے کی وجہ سے روزہ معاف ہو جاتا ہو، ایسا نہیں۔ لیکن اگر کوئی خاتون کمزور ہیں، جب وہ فیڈ کراتی ہیں تو ان کو بہت زیادہ چکر آتے ہیں یا بچے کو دودھ نہیں ملتا، دودھ پورا نہیں ہوتا اس کا، یعنی انہوں نے مغرب سے صبح سحری تک نان اسٹاپ کھا کے بھی دیکھ لیا، پھر بھی وہ دن میں ان کو اتنا وہ ہو جاتی ہے کمزوری کہ روزہ رکھنے سے وہ بچے کا دودھ پورا نہیں ہوتا، یا یہ کہ خود ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، تو واقعی اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو پھر روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، بعد میں قضا کر لیں۔ 1 ماہ بعد کا چیک زکوٰۃ میں شامل کیا جائے گا؟ اگر کسی شخص کو 1 مہینے بعد کا چیک ملا ہو لیکن اس کی زکوٰۃ کی تاریخ آج کی ہو تو وہ چیک کو زکوٰۃ میں شامل کریں گے یا نہیں؟ محمد الیاس ابو ظہبی سے۔ اگر اس نے کسی کو قرضہ دیا ہوا تھا اور قرضہ، تو پھر وہ جس نے قرضہ واپس کرنا ہے اس نے 1 مہینے بعد کا چیک دے دیا تو زکوٰۃ آپ پر واجب ہو جائے گی، کیونکہ وہ قرضہ تو آپ جب چاہیں وصول کر سکتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے پھر آپ نے اپنی مرضی سے اس کو 1 مہینے بعد کا چیک دے دیا، یعنی چیک لے لیا آپ نے، تو بھی کیونکہ رقم بہرحال وہ آپ کی ہے اس لیے زکوٰۃ آپ پر واجب ہوگی۔
کتنی رقم پر زکوٰۃ واجب ہے؟ ظاہر شاہ 4 سدہ سے پوچھتے ہیں آج کل کتنی رقم پاس ہو تو زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے؟ 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم ہو جو 40 سے 50 ہزار کے درمیان چلتی ہے، نیٹ پہ لکھ کے دیکھ لیں 52.5 تولہ چاندی کی آج کیا قیمت ہے، تو اتنی رقم پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اس پر میں نے پوری ڈیٹیل سے مسئلہ ریکارڈ کروایا ہے، میری ایک یعنی انٹرنیٹ پہ آپ لکھیں گے مفتی طارق مسعود زکوٰۃ کے مسائل، تو ایک آڈیو بیان ہے بہت تفصیل سے، وہ سن لیں تو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ رمضان کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ رمضان کی مبارکباد دینا شرعاً کیسا ہے؟ جمال الدین، مبارکباد اصل میں ایک دعا ہے کہ اللہ برکت دے، تو اس نیت سے اگر کوئی کہہ دیتا ہے رمضان میں اللہ آپ کو برکت دے، مبارک ہو، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسلاف سے ثابت بہرحال نہیں ہے یہ۔ اذان کے دوران سحری کھا سکتے ہیں کیا؟ سحری عین اذان کے وقت پانی کیا سحری میں عین اذان کے وقت پانی پی سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو کتنی دیر پہلے کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے؟ محمد سعودی عرب سے۔ بھائی جان مسئلہ یہ ہے کہ صبح صادق کا جو وقت ہے نا وہ نقشوں میں دیکھیں، آج کل اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں آپ کہ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں صبح صادق کا وقت کیا، اس نقشے سے پہلے آپ نے سحری بند کرنی ہے، اس نقشے میں جو ٹائم لکھا ہے۔ اذانوں کا اعتبار نہیں ہے، اذانیں بعض دفعہ جلدی ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ لیٹ ہوتی ہیں، تو اس لیے اذان پر آپ اعتماد نہیں کر سکتے، آپ نے صبح صادق کا ٹائم دیکھ کے افطار کرنا ہے۔